السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ 628 قبل مسیح میں شمالی ایران کے علاقے میں ایک شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام تھا زوراستر۔ زوراستر کو فارسی میں زرتشت کا نام دیا گیا۔ 551 قبل مسیح میں جب 77 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا جس کی پوجا پاٹ یا پرستش آج تک کی جاتی ہے۔ زوراستر نامی اس شخصیت کو پیغمبر قرار دیا جاتا ہے۔ جو اس کی کتاب تھی اوستا، اس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آسمانی کتاب تھی۔ اس نے جو کائنات کی تخلیق کے 4 بنیادی عناصر ہیں ان میں سے ایک عنصر یعنی آگ کو مقدس اور قابل پرستش قرار دیا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بنے انہیں آتش پرست کہا گیا۔ قرآن مجید میں بھی آگ کی پوجا کرنے والوں کا ذکر موجود ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی اوستا کو الہامی کتاب ہی تصور کرتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے، یعنی ان مسلمانوں کا جو یہ سمجھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پارسی بھی اہل کتاب ہے۔ زرتشت نے آگ کی پوجا یا پرستش کرنے کو فروغ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کی پیروی کی۔ ایران کے طول و عرض میں اسی آگ کی پرستش کرنے کے لیے آتش کدے بنائے جانے لگے، اور ان آتش کدوں کی خاص بات یہ تھی کہ ان میں آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے اس مذہب یعنی آتش پرستی کو قبول کیا وہ فارسی کی نسبت سے پارسی کہلوائے۔ اس کا اثر و رسوخ اتنا بڑا کہ آتش پرستی کو باقاعدہ سرکاری مذہب کہا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ سائرس دی گریٹ اور اس کا بیٹا دارا اول وہ پہلے ایرانی بادشاہ تھے جنہوں نے یہ مذہب قبول کیا۔ اس کے بعد تمام ہخامنشی اور ساسانی بادشاہوں نے اس مذہب کو برقرار رکھا اور اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو بہت سے آتش پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے باوجود بھی ان کی اکثریت ایران میں مقیم رہی، جبکہ بہت سے لوگوں نے ایران سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا۔ وہ بمبئی، مالابار، کوئٹہ اور کراچی کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ گجراتی کو انہوں نے اپنی زبان بنایا اور اس کے بعد پھر وہ پورے ہندوستان میں پھیلتے چلے گئے۔ پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کے بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے تھے تاکہ گدھ اور دوسرے گوشت خور پرندے اسے کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو دخمہ یا مینار خاموشی کہا جاتا تھا۔ انگریزی میں ٹاور آف سائلنس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہی ٹاور آف سائلنس ہوتے تھے جہاں پارسی اپنے مردے رکھ دیا کرتے تھے۔ دخمہ کراچی اور بمبئی جیسے شہروں میں تعمیر کیا گیا کیونکہ وہاں پارسیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ جہاں دخمہ نہیں ہوتا وہاں ان کے قبرستان ہوتے ہیں جن میں مردوں کو بامر مجبوری دفن کیا جاتا ہے، جیسے لاہور اور راولپنڈی میں ان کے قبرستان موجود ہیں۔ ملتان میں بھی ان کا ایک قبرستان ہے۔ پارسیوں کی ہندوستان آمد کے بارے میں ایک روایت نما افسانہ مشہور ہے جسے ہمارے بعض سکہ بند محققین نے بھی نقل کیا ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اسی طرح کی کہانیاں بعض مسلمان بزرگوں کے ساتھ بھی منسوب ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب پارسی مہاجر بن کر گجرات کے ساحلوں پر آئے تو وہاں کے مقامی حکمران جادی رانا نے انہیں دودھ سے لبالب بھرا پیالہ بھیجا۔ اس میں رمز یہ تھی کہ ہمارا ملک پہلے ہی لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں۔ اس کے جواب میں پارسیوں کے مذہبی پیشوا نے اس دودھ میں شکر ملا کر واپس راجا کو بھجوا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ہم دوسروں کی جگہ نہیں گھیریں گے بلکہ ہم سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ اب تو برصغیر میں پارسیوں کی آبادی خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، لیکن یہ ہر دور میں تجارت پیشہ رہے اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ بمبئی اور کراچی کے کئی ہسپتال، اسکول اور کتب خانے ان کے سرمایے سے چلتے رہے۔ ہندوستان کا پہلا فولاد کا کارخانہ جمشید ٹاٹا نے جمشید پور میں لگایا۔ ہندوستان میں جدید اسٹیج ڈرامے اور فلم سازی کے بانی بھی یہی ہیں۔ پاکستان میں شراب کا پہلا کارخانہ مری بروری اسی پارسی خاندان نے خریدا جو آج بھی انہی کی ملکیت ہے۔ اسی طرح کراچی کا لیڈی ڈفرن ہسپتال، اسپینسر ہائی ہاسپٹل، ماما پارسی اسکول، ڈی جے سائنس کالج، انگل تھریا ہاسپٹل، NED یونیورسٹی اور پارسی ہائی اسکول جیسے ادارے اسی برادری کی دین ہیں۔ کراچی صدر میں ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ جیسی مصروف سڑک پر ایک پراسرار عمارت موجود ہے جسے اگیاری کہا جاتا ہے، یعنی یہ پارسی برادری کا آتش کدہ ہے جس کا پورا نام HJ بہرانہ پارسی دار مہر ہے۔ اس کے دروازے پر آپ کو یہ عبارت لکھی نظر آ جائے گی کہ اندر آنا منع ہے اور صرف ممبران کے لیے۔ یہ عمارت نہایت قدیم ہے لیکن اس کا چمچماتا رنگ اور روغن بتاتا ہے کہ یہ ابھی بنی ہے۔
یہ پاکستان میں پارسیوں کا شاید واحد آتش کدہ ہے۔ پاکستان کے علاوہ ہندوستان کی تاریخ میں بھی پارسیوں نے بہت نام کمایا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پارسی خاتون رتن بائی کو مسلمان کر کے شادی کی۔ بعد میں ان کا اسلامی نام مریم جناح رکھا گیا تھا۔ ان کے علاوہ جسٹس دراب پٹیل سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور پھر سپریم کورٹ کے جج رہے۔ نامور صحافی ارد شیر کاؤس جی اور رستم سہراب جی صدوہ بھی پارسی تھے۔ 1 درجن سے زائد ممالک میں پاکستانی سفیر رہنے والے جمشید مارکر بھی پارسی تھے، جن کا نام نہ صرف گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے بلکہ انہیں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان کی شورائے افاق یونیورسٹی NED انجینئرنگ یونیورسٹی نادر شاہ ایڈل جی ڈن شاہ کے نام پر ہے۔ آواری ہوٹلز کے مالک بہرام بن شاہ آواری بھی پارسی ہیں، جنہوں نے 1978 اور 1982 میں کشتی رانی کے ایشین گیمز میں سونے کے تمغے جیتے۔ انہوں نے اپنی بیوی گوشپی آواری کے ہمراہ 1982 میں کشتی رانی کے عالمی مقابلوں میں بھی سونے کا تمغہ جیتا۔ راولپنڈی میں پارسیوں کی آمد اس وقت شروع ہوئی جب انگریزوں نے 1849 میں یہاں ہندوستان کی سب سے بڑی چھاؤنی کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور اور بمبئی سے تجارت کی غرض سے راولپنڈی آئے تھے۔ تقسیم کے وقت راولپنڈی شہر کی 56% آبادی غیر مسلم تھی، لیکن اس میں پارسیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ خالصتاً تجارت پیشہ برادری تھی جو صدر میں مختلف کاروباروں سے وابستہ تھی، جبکہ صدر بازار میں قابل ذکر دکانوں کے مالک پارسی ہی تھے۔ کسی گزٹیئر میں شہر میں پارسیوں کی تعداد تو نہیں لکھی گئی، لیکن 1891 کی مردم شماری کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ شہر میں سب سے پڑھی لکھی کمیونٹی عیسائی ہیں، جن کے 87 مرد اور 52 عورتیں پڑھی لکھی ہیں، جبکہ پارسیوں میں اس شرح بالترتیب 84 اور 60% ہے۔ اس طرح یقیناً پارسی ہی شہر کی سب سے پڑھی لکھی برادری تھی۔ اس دور میں مسلمانوں میں پڑھے لکھے افراد کی تعداد صرف 3% تھی، اور ہندوؤں اور سکھوں میں بالترتیب 29 اور 35% پڑھے لکھے مرد موجود تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 1893 میں شہر میں واحد فرسٹ کلاس اراضی مجسٹریٹ ایک پارسی دھن جی بھائی تھے۔ ان کے ساتھ شہر کی معروف کاروباری شخصیت اور سجان سنگھ حویلی کے مالک سردار سجان سنگھ 2nd کلاس اور روسائے پنجاب میں شمار کیے جانے والے بہت بڑے جاگیردار بیدی گربخش سنگھ کلر سیدہ 3rd کلاس مجسٹریٹ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ شہر کی سماجی زندگی میں جو عزت و مرتبہ پارسیوں کو حاصل تھا، دوسری برادریاں اس سے کوسوں دور تھیں۔ جنرل میسی راولپنڈی شہر کے پہلے کمشنر تھے۔ ان کی یاد میں 1880 میں صدر میں ایک یادگار میسی گیٹ کے نام سے بنائی گئی۔ اس گیٹ کی تعمیر شہر کے مخیر حضرات کے طفیل ممکن ہوئی تھی، جن میں دھنجی بھائی پیش تھے۔ وہ 1845 میں پیدا ہوئے اور مواقع کی تلاش میں راولپنڈی میں مقیم ہوئے۔ جلد ہی اپنی محنت شاقہ کے بل بوتے پر شہر کی اہم شخصیت بن گئے۔ وہ اپنے وقت کے ٹرانسپورٹر تھے اور فوجی ساز و سامان کی نقل و حمل کے ٹھیکیدار تھے۔ انہوں نے اینگلو افغان جنگوں میں تانگا ایمبولینس سروس متعارف کی، جس کی وجہ سے میدان جنگ میں سینکڑوں فوجیوں کی جانیں بچائی گئیں۔ ان کی تانگا سروس کمپنی کا نام دھنجی بھائی اینڈ سنس تھا۔ راولپنڈی سے کشمیر تک ان کے تانگے چلا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی سروس سے پہلے پنڈی سے سری نگر تک 200 میل کا سفر 14 دنوں میں ہوتا تھا، لیکن ان کی شاندار سروس کی وجہ سے یہ سفر 24 گھنٹوں تک سمٹ گیا۔ جو یورپی سیاح سری نگر جاتے تھے وہ بھی انہی کی تانگا سروس سے مستفید ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں سری نگر جانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ ہر چند میل کے بعد ان کے تانگوں کے اڈے بنے ہوئے تھے، یہاں سے تازہ دم گھوڑے لے کر جوتے جاتے۔ یہ تانگے میسی گیٹ سے چلتے تھے، جس کے اوپر والی منزل پر شہر کی پہلی عوامی لائبریری دھنجی بھائی پبلک لائبریری بھی تھی۔ صدر کا یہ علاقہ اب بھی میسی گیٹ ہی کہلاتا ہے، لیکن گیٹ اور اس کے اوپر بنی لائبریری کو 50 برس پہلے سڑک چوڑی کرنے کے نام پر گرا دی گئی تھی، چنانچہ اب میسی گیٹ صرف تصویروں میں ہی زندہ ہے۔ میسی گیٹ لائبریری میں شہر کی علم دوست حضرات کی محفلیں جمع کرتی۔ دھنجی بھائی کو خان بہادر کے اعزازی خطاب کے ساتھ OBE یعنی آرڈر آف برٹش امپائر کا خطاب بھی ملا ہوا تھا۔ 1893 میں انہیں قیصر ہند فرسٹ کلاس گولڈ میڈل بھی دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کلکتہ لائٹ ہاؤس کا اعزازی تاحیات رکن بھی بنایا گیا تھا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ کموڈور بھی لگتا تھا۔ آپ ہندو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ لاہور کے گورنر بھی تھے۔ 25 سال مری کی میونسپل کمیٹی کے رکن اور 12 سال نائب صدر بھی رہے۔ 1911 میں ان کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ تقسیم ہندوستان کے وقت راولپنڈی میں 70-80 پارسی خاندان آباد تھے، لیکن اب مشکل سے 5-6 رہ گئے ہیں۔ اگرچہ پارسیوں کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن شاید کچھ لوگ ان کی جائیدادوں کو ہتھیانا چاہتے تھے، کیونکہ شہر کے سب سے متمول لوگ وہی تھے۔
शराब साज कंपनी मरी ब्रूरी के मौजूदा मालिक असफंद यार भंडारा के दादा पीडी भंडारा ने 1947 में मरी ब्रूरी कंपनी खरीद ली थी। मरी ब्रूरी की बुनियाद दो अंग्रेज़ों एडवर्ड डायर और एडवर्ड वेम्पर ने 1861 में मरी में रखी थी, जो उस वक्त एशिया की पहली जदीद तरीन ब्रूरी थी, जिसका मकसद अंग्रेज़ी फ़ौजियों और अफसरशाही की शराब की ज़रूरियात पूरी करना था। 1947 में जब तकसीम के वक्त होने वाले फसादात की वजह से मरी में ब्रूरी की फैक्ट्री को आग लगा दी गई, तो भंडारा ख़ानदान ने ये कंपनी ख़रीद कर इसे रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया, क्योंकि ये जगह भी कंपनी की मिल्कियत थी। इसी फैक्ट्री के सामने उनके दादा का विक्टोरियन स्टाइल का शानदार बंगला था, जिसे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में आर्मी के सरबराह की रिहाइश के लिए दे दिया गया था। ये तो नहीं कि रावलपिंडी में पारसी कितनी बड़ी तादाद में आबाद थे या कितने घराने उनके यहाँ मौजूद थे, लेकिन रावलपिंडी के मरी रोड पर ये सामने आपको मरी रोड नज़र आ रहा होगा, ये ज्वेलर्स मार्केट है, इसके दरमियान से एक रास्ता आता है और ये ऐसा खुफिया रास्ता है कि अगर कोई अजनबी या सयाह यहाँ आ जाए तो उसे पता ही ना चले कि ये अंदर क्या है। यहाँ एक कब्रिस्तान है जिसे पारसी कब्रिस्तान कहा जाता है। ये पारसी कब्रिस्तान का दरवाज़ा है। इसके अंदर जो बनी हुई कब्रें हैं उनकी तादाद लगभग 130 के करीब है। उन्हें देखकर ये लगता है कि कभी पारसी इस शहर की रौनक हुआ करते थे, इस शहर की जान हुआ करते थे। ये रावलपिंडी की मसरूफ़ तरीन शाहराह मरी रोड, ये जिस तरफ कैमरा है यहाँ ये सदर है, और अगर मैं इस तरफ रुख करूँ तो ये फैज़ाबाद है, और ये ज्वेलर्स मार्केट है जिसके दरमियान से इस कब्रिस्तान का रास्ता जो है वो कटता है। मैं आपको मरी रोड पर लाया था ये दिखाने के लिए कि इसका रास्ता कैसा है। मेरे दाएं बाएं जनरेटर चल रहे हैं, मुमकिन है मेरी आवाज़ आपको सही ना आए, लेकिन मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको बताऊं कि एक आम शख्स अगर इस कब्रिस्तान को तलाश करने के लिए आए तो वो शायद मरी रोड से गुज़रता हुआ चला जाए। मैं दूसरी बार आया हूँ, जब पहली बार आया था तो लोकेशन चूँकि करतारपुरा की थी और इसके जो अकबी तरफ है वो करतारपुरा की आबादी है, तो अब भी जब आप लोकेशन लगाते हैं तो वो आपको करतारपुरा ही देता है कि ये कब्रिस्तान करतारपुरा में है। बेशक है, लेकिन आप इसको बग़ैर किसी की मदद के तलाश नहीं कर सकते। ये उसका मेन गेट है और मेन गेट से अंदर जाएं तो ये कब्रिस्तान है। मेन गेट वगैरह तो शायद बाद में लगाया गया होगा, लेकिन अब ये इसकी कुंडी लगा दी जाती है और ये बाहर से ख़त्म हो गया। जैसे ही अंदर दाखिल हो तो ये एक इमारत बनी हुई है। इस हॉल कमरे में कहते हैं कि 200 अफराद की इबादत करने की जगह थी। यहाँ मुर्दों की आखिरी रसूमात अदा की जाती थी, लेकिन अब ये इमारत अरसा दराज से बंद है। कभी इसके अंदर अहूरा मज़्ज़ा की तस्वीरें और पारसियों की जो लोग थे उनकी तस्वीरें भी आवेज़ा थी, मजहबी तस्वीरें भी आवेज़ा थी, और कहते हैं कि यहाँ आतिशकदा भी हुआ करता था, लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका। 1898 में ये बिल्डिंग बनी। ये बाहर गुजराती में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं पता कि ये क्या है। ये बारादरी टाइप की बिल्डिंग है, इसके चारों तरफ जो है वो इसी तरह का बरामदा बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ इबादत भी होती थी। सुना यह है कि इसकी चाबी अंजुमन पारसियां के जो सदर हैं और मरी ब्रूरी के मौजूदा मालिक असफंद यार भंडारा उनके पास है, लेकिन हमारी उन तक रसाई हो नहीं सकी। लिहाजा अगर इसकी चाबी मिल भी जाती तो ये अब अंदर से ये खाली है इमारत मुकम्मल तौर पर। ये सामने दरख्तों के ओट में कब्रिस्तान है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस इमारत का दूसरा रुख है। जो इमारत मैंने आपको दिखाई जो इबादत खाना भी थी और आखिरी रसूमात भी अदा की जाती थी। इस इमारत के साथ एक कुआं भी बना हुआ है, मैं पहले आपको वो कुआं भी दिखाऊं। ये कब्रिस्तान कब तामीर हुआ इसके बारे में हतमी तौर पर कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं, लेकिन इसके अंदर जो कब्र है, जो सबसे पुरानी कब्र है, वो 1860 की है। और कहते ये हैं कि 1898 में इस कब्रिस्तान की बाकायदा चार दीवारी बनाई गई। ये कुआं खुदवाया गया दो पारसियों ने। अब भी इसमें पानी है और ये काबिल इस्तेमाल भी है। ये अच्छा खासा जो है वो गहरा कुआं है। अब इसको मोटर के जरिए से निकाला भी जाता है। गेट पर चलते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि ये चार दीवारी और कब्रिस्तान यानी इसको का जो अहाता है वो कब बना और किसने बनवाया। ये मेन गेट है कब्रिस्तान का और ये उस तरफ जो है वो
تختی لگی ہوئی ہے جس پر گجراتی اور انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی چار دیواری کس نے بنوائی تھی۔ یہ سیٹھ دوراب جی، کاؤس جی، جسہ والا اور سیٹھ نصروان جی جہانگیر بوگا، انہوں نے جنوری 1898 میں اس کی چار دیواری بنوائی تھی، اور یہ پوتے تھے سیٹھ جہانگیر جی، فرام جی جسہ والا اور سیٹھ جماس جی ہرمز جی بوگا، یہ ان کے پوتے تھے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ بوتھ آف راول پنڈی پارسی مرچنٹس بائی دا ریسپیکٹو گرینڈ سنس، تو یہ ان کے پوتوں نے اسے بنوایا تھا اس قبرستان کی چار دیواری کو۔ اور آئیے اب میں آپ کو قبرستان دکھاتا ہوں، پارسیوں کی بھولی بسری یادگار جو اب رہ گئی ہے۔ یہ قبرستان کا ایک منظر ہے، ایک دو قبریں دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے اب تو وہ لوگ نہیں رہ گئے، اب تو ختم ہو گئے، صرف ان کی یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ میں آپ کو وہ سب سے پرانی قبر پر لے چلتا ہوں جو 1860 کی بنی ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ کوئی دستاویز موجود نہیں ہے، کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ قبرستان بنا کس سن میں تھا۔ ظاہر ہے 1860 میں اگر پہلا مردہ دفن کیا گیا یہاں پر، مطلب پہلے پارسی کو دفن کیا گیا، تو یقینی طور پر قبرستان اس سے پہلے کا ہوگا۔ یہ ویر جی ایڈل فرام روز ویر جی، یہ 2005 کی قبر ہے، لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں سب سے پرانی قبر۔ یہ مہر بائی بومن شاہ بوگا، یہ مارچ 1867 کی قبر پیدا ہوئے تھے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا، یہ ان کی قبر ہے۔ یہ 1868 کی یہ قبر ہے، یہ 1867 1867 اس کی قبر ہے۔ یہ 1925 کی قبر ہے ایک۔ یہ ہے جی سب سے پرانی قبر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، بہرام جی ہرمز جی بوکا، یہ ان کی قبر ہے، اور یہ غالباً سب سے پرانی قبر ہے اس قبرستان کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1860 میں ہی قبرستان بنا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ قبرستان پہلے بن گیا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر انہیں دفن کیا گیا، یعنی 1860 میں انہیں دفن کیا گیا۔ یہ کچھ قبریں بے نام و نشان ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے چبوترے بنے ہوئے ہیں، کچھ پر نام لکھے ہوئے ہیں۔ قبروں کے ڈیزائن بڑے منفرد قسم کے ہیں، یعنی ہمارے ہاں تو ایک ہی طرح کا جو ہے وہ قبر بنائی جاتی ہے یا کتبہ لگایا جاتا ہے، یہ بھی ایک قبر کا ڈیزائن ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح یہ صرف جنگلہ لگا کر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے نیچے چبوترا بھی نہیں بنایا گیا۔ یہ ایک اور قبر ہے، یہ بھی بڑا عجیب و غریب ڈیزائن ہے۔ اس طرح جو کتبے ہیں وہ بڑے مطلب جیسے وہ پرانے زمانے کے خطوط لکھے جاتے تھے کہ اوپر بھی جو ہے وہ لکڑی اور نیچے بھی لکڑی اور درمیان میں کاغذ ہوا کرتا تھا، اس طرح کے یہ کتبے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی قبریں ہیں، بے نام و نشان قبریں ہیں۔ یہاں دو قبریں ایسی بھی ہیں جو 1947 میں جن کی ڈیتھ ہوئی، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ انہیں مارا گیا، یعنی قتل کیا گیا۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ 1947 کے فسادات میں صرف ہندو سکھ مسلمان ہی نہیں مارے گئے، بلکہ دو پارسی بھی ان کے ہتھے چڑھے اور انہوں نے اسے بھی مارا، یعنی قتل کیا۔ ممکنہ طور پر ان کی جائیداد ہتھیانے کے لیے انہیں قتل کیا گیا ہو، یا لیکن یہ طے ہے کہ وہ فسادات میں ہی مارے گئے۔ ان میں سے ایک قبر یہ ہے، یہ ہے ایروغ شاہ جمشید جی، یہ کلڈ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور 2 اکتوبر 1947 یہ قبر ہے ایک۔ اور دوسری قبر جو ہے یہ بھی 2 اکتوبر 1947 کی قبر ہے، یہ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ 1947 یعنی اگست کے بعد جو فسادات ہوئے تھے ان میں یہ مارے گئے تھے۔ قبرستان کے درمیان میں یہ پرانے زمانے کا ایک چراغ رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایک ستون بنا ہوا ہے، ایک کالم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ چراغ رکھنے کی جگہ ہے، اس میں روشنی کی جاتی تھی۔ یہ قبر ہے جی ایم پی بھنڈارا صاحب کی، یہ جو مری بروری کے موجودہ مالک ہیں اسفند یار بھنڈارا ان کے والد ہیں۔
یہ انہوں نے آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی اور 3 بار قومی اسمبلی کے رکن رہے. قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی 3 بار پاکستان کی نمائندگی کی. یہی وہ ایم پی بنڈارا ہیں جن کی بہن اور اسفندیار بنڈارا کی پھوپھی پپسی سدوا پاکستان کی نامور جو ہے وہ مصنفہ تھیں، ہیوسٹن میں مقیم تھیں. انہوں نے کئی ناول اور فلمیں لکھیں اور 25 دسمبر 2024 کو ان کا ہیوسٹن میں ہی انتقال ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ وہ واحد قبر ہے جس کے والی وارث اب بھی موجود ہیں، اور نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اس قبر کی دیکھ بھال کے لیے آتے بھی ہیں. ایم پی بنڈارا ایک بڑا نام پاکستان کا، وہ پارسی تھے اور ان کی قبر اسی راولپنڈی کے قبرستان میں ہی موجود ہے. ان میں سے ایک قبر جماس جی برموز جی بوگا کی بھی ہے جو 21 مارچ 1884 کو فوت ہوئے. وہ سورت کے مذہبی پیشوا تھے لیکن 1843 میں کراچی منتقل ہو گئے. بعد ازاں وہ راولپنڈی آ گئے اور یہاں جماس جی اینڈ سنس کے نام سے کاروبار شروع کیا، جس سے ان کی اولاد نے مزید بڑھایا اور پنڈی کے ساتھ ساتھ کابل، جلال آباد، پشاور، فیروز پور، سکر، حیدرآباد اور جاکب آباد تک پھیلا دیا. یہ 2013 کی یہ قبر ہے بیجون کیکو بعد کانگا یا کانگا جو بھی ہے، یہ ان کی قبر ہے. یہ 2016 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آج سے کوئی 8 سال 9 سال پہلے تک پارسی اس شہر میں تھے اور مطلب ان کی قبریں بھی یہ تازہ قبریں ہیں. یہ 2022 کی قبر ہے، راولپنڈی 14 اپریل 2022. بہرحال یہ سب سے نئی قبر ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں. 86 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. پرویز ای رانا ان کا نام لکھا ہوا ہے. یہ کچھ بہت پرانی قبریں ہیں اور کچھ جو ہے وہ نئی قبریں ہیں. قبرستان میں نئی قبریں تو بننا بند ہو گئی. آخری قبر کم از کم کو 3 سال پہلے کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مری بروری کے جو مالک ہیں اسفندیار بنڈارا، وہ اس قبرستان کا اچھا خاصا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے ذاتی حرج خرچے پر ملازمین بھرتی کیے ہوئے ہیں، چوکیدار رکھا ہوا ہے جو اس 4 دیواری کی حفاظت بھی کرتا ہے، یہاں صفائی ستھرائی کا کام بھی انجام دیتا ہے اور ان قبروں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. تو کسی نہ کسی طور یہ قبرستان ابھی تک بچا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ کہ اس کے چاروں طرف گھر بن چکے ہیں اور اندر تک گھسائے ہیں. لکھ کر لگایا ہوا ہے. ایک زمانے میں یہاں ایک اشتہار بھی لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ خبردار یہ پارسی قبرستان کی زمین ہے، کوئی اس پر تجاوزات قائم کرنے کی کوشش نہ کرے. وہ بورڈ تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال یہ قبرستان تجاوزات کرنے والوں کے نشانے پر ہے اور کوئی نہیں پتہ کہ کب اس پر بھی قبضہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ جب تک اسفندیار بنڈارا یا کوئی پارسی کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں راولپنڈی میں، یہ قبرستان جو ہے وہ اپنا وجود رکھتا ہے اور رکھے گا. مسلمانوں اور عیسائیوں کے ہاں عام طور پر قبروں کا ڈیزائن ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پارسیوں کے ہاں قبروں کے ڈیزائن مختلف ہیں. یہ ایک جھونپڑی نما قبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جیسے اوپر سے گولائی بنی ہوئی ہے. یہ کسی اور طرح کی قبر ہے، چبوترا بنا ہوا ہے. وہ سامنے بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک گولائی میں قبر. اسی طرح مختلف قبروں کے مختلف ڈیزائن ہیں. کچھ قبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ خالی جنگلے لگا کر انہیں خالی چھوڑ دیا گیا ہے اور ان پر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یا کچھ بھی جو ہے وہ تحریر نہیں ہے، صرف یہ تختی لگی ہوئی ہے. بیشتر قبروں پر تختیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جو تختیوں کے بغیر ہیں. یہ چورس قبر ہے، بالکل اسی طرح جیسے مسلمانوں کی قبر ہوتی ہے، یہ اس انداز میں بنی ہوئی ہے. لیکن ہر قبر کا انداز دوسری سے کسی نہ کسی حد تک مختلف ہے. تو یہ ایک انفرادیت ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. کچھ جگہیں خالی چھوڑی گئی ہیں، ممکنہ طور پر کہ اگر کوئی پارسی مزید ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو اسے جگہ دی جا سکے. جیسے ان قبروں کی جو آگے جگہ ہے وہ خالی ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ نہیں پتہ کہ راولپنڈی میں کتنے پارسی موجود ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں اور کتنے چلے گئے ہیں، اور یہ جگہ بھی کتنی باقی رہ جاتی ہے کچھ نہیں پتہ. یہ سامنے گیٹ ہے اور جو میں نے آپ کو آتے ہوئے بھی دکھایا. یہ 4 دیواری وہ نہیں ہے جو 1898 میں بنائی گئی تھی، بلکہ وہ زیادہ وسیع ہوگی. یہ جو گھر ہیں یہ بعد میں بنے ہیں اور انہوں نے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بس یہ سمٹ گیا ہے. تو یہ سمٹا سکڑا قبرستان بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کبھی پارسی
रावलपिंडी की जान हुआ करते थे, रावलपिंडी के कारोबार में शरीक थे, लेकिन वो कहाँ चले गए कोई नहीं जानता, ना कोई बताने वाला है। किसी मौके को ये भी यकीन नहीं कि ये लोग कहाँ से आए और कहाँ चले गए। जब आने का पता नहीं तो जाने के बारे में भी किसी के पास कोई मुसद्दक़ मालूमात नहीं है कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। बस ये लावारिस चबूतरे अपनी यादों के चबूतरे कह सकते हैं आप, वो हमारे लिए छोड़ गए कि हम इन्हें देखें और इबरत हासिल करें कि वो कौमें जिन पर पैगंबर उतरते हैं, वो कौमें जिनका अपना मज़हब होता है, बेशक वो इल्हामी हो या इंसानी इख्तरा हो, वो कौमें किस तरह सफ़ाई हस्ती से मिटती हैं। सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के सबको फ़ना है। यही ज़रतुश्तिज़्म या पारसी मज़हब एक ज़माने में दुनिया का ताकतवर तरीन मज़हब हुआ करता था। ईरान के बारे में कहते हैं कि जब ज़रतुश्त का मज़हब था तो ईरान एक सुपर पावर हुआ करती थी। साइरस दी ग्रेट, दारा अव्वल, दारा दोम, दारा सोम या डैरियस जैसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में। डैरियस सोम वही था जिसकी सल्तनत को बर्बाद करते करते सिकंदर आज़म या अलेक्जेंडर दी ग्रेट अपनी जान से चला गया, लेकिन उसकी सल्तनत ख़त्म नहीं हुई। ये वो पारसी हैं जो इस वक्त यहाँ एक छोटी सी जगह पर चंद कब्रों में सिमटे हुए हैं। पारसी ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इनमें शरअ पैदाइश शरअ अमवात से कहीं ज़्यादा कम है। दूसरी वजह यह है कि ये आज से कुछ अर्सा पहले तक ना तो पारसियों से बाहर रिश्ता करते थे ना रिश्ता लेते थे, और इससे भी बड़ी वजह यह है कि कोई शख्स भी पारसी बन नहीं सकता। जैसे यहूदियों में होता है कि वो पैदाइशी हो तो यहूदी कहलाते हैं, इसी तरह पारसियों में भी है कि वो पैदाइशी हो तो पारसी होता है। ये किसी को भी अपनी बरादरी में कबूल नहीं करते ता वक्त के वो इनकी बरादरी का ना हो। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता पारसियों की तादाद कम होती जा रही है। कुछ पारसी जो यूरोप और अमेरिका या कनाडा वगैरह मुंतकिल हुए हैं, अब उन्होंने अपनी बरादरी के बाहर भी शादियां करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन इनकी शरह पैदाइश इस ख़तरनाक हद तक कम है कि ख़दशा ये है कि आने वाले सालों में या आने वाली सदी में पारसियों का वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे रावलपिंडी का ये कब्रिस्तान जो एक ज़माने में आबाद हुआ करता था और 130 कब्रों के साथ ही इस बात की गवाही देता है कि ये शहर के मुतमव्वल और खाते पीते लोग थे। 18 के नाल रकबा जो सुकड़ कर आधे से कम रह गया, जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये कब्रिस्तान ख़त्म होता जा रहा है। इसका नामो निशान कुछ तो हमने मिटा दिया है। मरी रोड से गुजरने वालों को नहीं पता चलता कि यहाँ कोई कब्रिस्तान है या नहीं है। जब तक कोई शख्स आपके साथ ना हो आप इस कब्रिस्तान में पहुँच नहीं सकते। यानी अकेले अगर आप पारसी कब्रिस्तान लिखें भी तो करतारपुरा की लोकेशन तो देता है, लेकिन आप करतारपुरा की गलियों में घूमते रह जाएंगे, इस कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो जैसे ये कब्रिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त होता जा रहा है, इसी तरह ख़दशा ये है, माहिरीन या मुहक़्क़िक़ जो है उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि आने वाले चंद सालों में पारसी मज़हब, ये अक़ीदा और ये लोग इस सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। मेरी दुआ है। ये वैसे तो लावारिस चबूतरे हैं, इनका कोई वाली वारिस नहीं है। एक अकलौता शख्स हसन यार भंडारा यहाँ आते हैं, इसके अलावा किसी के आने की शहादत नहीं है। और ना ही ये पता है कि रावलपिंडी में कितने पारसी अब मौजूद हैं, तो कितने रह गए हैं और कहाँ कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। मुमकिन तौर पर इनकी इबादत गाहें शहर में और भी होंगी, लेकिन हो सकता है कि अब उन इबादत गाहों पर हमने को बड़े बड़े प्लाजा खड़े कर लिए हों और उन इबादत गाहों का वजूद मिटा दिया हो। डरे उस वक्त से जब इस तरह का जो है वो कहत पड़े, इस तरह की सूरत हाल हो कि पूरी कौमें सफ़े हस्ती से मिट जाएं, जैसे कि पारसी जो है वो ख़त्म होने के करीब है और कोई नहीं पता आने वाला कल इन्हें ज़िंदा रखता है या नहीं रखता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।